Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is concept of emotions. آج کا ہمارا موضوع ہے meaning and concept of emotions. Dear students, ہم سٹارٹ کریں گے ایک ایگزامپل کے ذریعے. Dear students, اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتیں عطا کی ہے، رائٹ؟ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایموشنز کس سے کہتے ہیں. یعنی جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر انبورن ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، انیٹ پوٹینشلٹیز ہوتی ہیں یا نیچرل ٹینڈنسیز ہوتی ہے. چونکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، ایگزامپل کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ایموشنز کس سے کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب آپ کوئی اچھی نیوز سنتے ہو، رائٹ، فار ایگزامپل آپ نے میٹرک یا 12th کا ایگزام پاس کیا ہے، جب آپ کا رزلٹ جب آپ اپنا رزلٹ دیکھتے ہو تو جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ پاس ہو گئے، دیٹ مینز آپ کے اندر وہ ایک ایکسائٹمنٹ آتی ہے، رائٹ. وہ ان ادر ورڈس آئی کین سے وہ ہیپینیس، جوائے، پلیجر انسان فیل کرتا ہے. تو ہماری جو ہماری لائف ہے، ہر ایک لائف میں یہ جوائے یہ ہیپینیس ڈیفینیٹلی آتا ہے جب ہم کوئی اچھی نیوز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے تو اوبویسلی اس کے اندر بھی یعنی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، یا میں ایک ایسا کہوں گا وہ ایک ایجیٹیٹ سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، یا اس میں وہ آئی کین سے وہ انہیپینیس، سارو، ڈسٹریس، یہ چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو ہم ایموشنز کہتے ہیں. تو سمپلی ہم یہاں پہ ایموشنز کو ڈیفائن کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایموشنز آر ویری امپورٹنٹ فورسز in the education and development of the child. Emotions are said to be the springs of actions. Like smell in the flower, emotions are present in every activity of human being. Dear students, in every activity that we perform, we feel pleasure, lethargy, or pain. It is gradually being revealed by psychoanalysis that a great deal of misery of human being is due to undisciplined or misdirected emotions. A happy man is one who has well trained emotions. جیسے کہ میں نے ابھی کہا، یہ جو ایموشنز ہے ہر ایک انسان میں موجود ہوتے ہیں، یا جو کوئی بھی ہم ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اس میں وہ ایموشنز، یا جس طرح انسٹنکٹس ہوتے ہیں اسی طرح سے ایموشنز پائے جاتے ہیں. تو اگر ہم ایٹمولوجیکل میننگ آف ایموشنز کو یہاں پہ ڈیفائن کریں گے، ایٹمولوجیکل مینز یہ ورڈ ایموشن کہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے اور اس کی میننگ کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، the word emotions is derived from the Latin word emovere, which means to stir up, to agitate, or to excite. So emotion is a stirred up or disturbed state of mind. When our feelings become intense and excited, they become emotions. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو یہاں پہ ایک اور ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایموشنز ہوتے کیا ہے، رائٹ. دا اونلی چائلڈ آف اے وومن ڈائز ان اے روڈ ایکسیڈنٹ. شی از سو مچ ڈسٹربڈ بائی ہز پیتھیٹک انسیڈنٹ دیٹ شی سٹس لائک اے اسٹیٹو فار ڈیز ٹوگیدر, completely motionless, right.
تو جیسے کہ میں نے ابھی کہا ایموشنز کس سے کہتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی عورت کا اس کا ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی لڑکا اس کا، خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو یہ جو عورت ہوتی ہے، یعنی اس کا جو اس کا جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یعنی اس حادثے کی وجہ سے بالکل وہ بہت سارے دنوں تک ایک ہی جگہ یعنی ایک ہی سٹیٹ میں رہتی ہے، یعنی ڈسٹربڈ سٹیٹ. اس کے اندر وہ سارو ہوتا ہے، ایموشن آف سارو، ڈسٹریس یا انہیپینس، رائٹ. یا then one day her dead body is found inside a well. یا ایک اور ایگزامپل، an old man at last is reunited with his long lost son. He just cries and cries, not out of misery but in happiness. So dear students, the first incident indicates emotion of sorrow, emotion of distress, emotion of unhappiness, right. یعنی اس کا عورت کا جو میں نے ایگزامپل دیا ہے. اور جو دوسرا ہے، جب کوئی اپنی ان ادر ورڈس میں کہہ سکتا ہوں کسی فیملی ممبر کا کوئی بھی ممبر جب لاسٹ ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ اپنا گھر یا اپنا ایڈریس وغیرہ کھو جاتا ہے، اس کے بعد بہت سارے ٹائم تک وہ فیملی سے دور رہتا ہے، نہ کوئی عطا نہ کوئی پتہ. تو اس کے بعد لاسٹلی جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ ری یونائٹڈ ہوتا ہے، پھر فیملی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو اس وقت بھی اس فیملی میں یا ان فادر ہو یا سن ہو، ان میں ایک وہ خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. تو اس سمے ہم کہتے ہیں یعنی ایموشن آف happiness, emotion of joy, emotion of pleasure. So dear students, emotions make life interesting as well as distressing, pleasant as well as unpleasant, happy as well as unhappy. Sometimes emotions bring distress and disaster in human life, disorganize and disturb the entire life pattern. At other times, it rebuilds, functions, and organizes activity. The emotion of love, happiness, and joy helps in uniting and reuniting many friends, relations, couples, and marriage partners. Dear students, without emotions, life would have been dull and colorless, devoid of charm. Emotions are also responsible for finest human characteristics as well as for the most horrible and mean things of life. Emotions makes life pleasurable as well as miserable, right. تو اب ہم بات کریں گے کچھ ڈیفینیشنز آف ایموشنز given by different psychologists and educationists. تو سب سے پہلے جو ڈیفینیشن دی ہے وہ دی ہے میکڈوگل نے. یعنی اکارڈنگ ٹو میکڈوگل، emotion is a core of instinct. All the specific emotions are derived from instincts. An instinctive behavior has three aspects: cognition, affection and cognition. تو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا ایموشنز کس سے کہتے ہیں، یا یہ جو میکڈوگل نے جو سب سے بیسٹ ڈیفینیشن کنسیڈر کی جاتی ہے ایموشنز کی، وہ میکڈوگل کی ہی ڈیفینیشن ہے. تو میکڈوگل نے کیا کہا، یہ جو ایموشنز ہے، ایموشن از اے کور آف انسٹنکٹ، رائٹ. یعنی جس طرح انسٹنکٹس ہوتے ہیں، یعنی اسی طرح ایموشنز بھی ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا ایموشن کس سے کہتے ہیں. مان لیجئے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جب وہ کہیں پر بھی کھڑا ہے تو اچانک اس کی نظر ایک ایلیفینٹ پر پڑتی ہے، رائٹ. چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے یا کسی بھی میدان میں یا کسی بھی گراؤنڈ میں ہے یا کسی بھی جگہ ایک بچہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کی نظر ایک ایلیفینٹ پر پڑتی ہے، رائٹ.
تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے تو پہلی بار اس نے ایلیفنٹ کو دیکھا ہے، اتنا بڑا انیمل، تو اوبویسلی اس کے اندر یعنی وہ کچھ چینجز آتے ہیں، رائٹ. بہرحال اس نے جو پہلی نظر اس نے ایلیفنٹ کو دیکھا ہے، دیٹ از کالڈ کوگنیشن، رائٹ. اس کے بعد کیا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر مطلب فرسٹلی ہی پرسیوز دا ایلیفنٹ کمنگ ٹورڈس ہیم، ہو گیا کوگنیشن. اس نے دیکھا ایلیفنٹ کو، دیکھا ایلیفنٹ اس کی طرف آ رہا ہے، اس نے ایلیفنٹ کو پرسیو کیا، بھائی یہ ایلیفنٹ ہے اور یہ میری طرف آ رہا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، سیکنڈ ہی ایکسپیرینسز این ایموشن آف فیئر، دیٹ از افیکٹو آسپیکٹ. اس کے بعد اس بچے میں وہ خوف پیدا ہوتا ہے، ایموشن آف فیئر، وہ خوف کا ماحول اس کے اندر مطلب پیدا ہو جاتا ہے، رائٹ. کیونکہ بچہ پہلی بار اس نے اس کو دیکھا ہے. اور تیسرا مطلب کیا ہوتا ہے، تیسرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، تھرڈلی ہی رنز اوے کونیٹو آسپیکٹ آف ونز بیہیویئر. اس کے بعد جب وہ دیکھ رہا ہے ایلیفنٹ اس کی طرف آ رہا ہے، اس کے بعد لاسٹلی یہ مطلب چھپنے کی کوشش کر رہا ہے یا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. دس از دا ڈیفینیشن گیون بائی میکڈوگل. تو میکڈوگل نے کیا کہا، یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں اس کے تین آسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک ہے کوگنیشن یعنی پرسیو کرنا، پہچاننا. اس کے بعد انسان میں وہ ایک ایموشن ڈیولپ ہوتا ہے، کوئی بھی ایموشن، چاہے فیئر ہو، چاہے اینگر ہو، یا ہیپینس ہو یا جوائے ہو. تو اس کے بعد لاسٹلی وہ مطلب اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کرتا ہے. دس از دا ڈیفینیشن گیون بائی میکڈوگل. اس کے بعد ایک اور ڈیفینیشن دی ہے، وہ دی ہے ووڈ ورتھ نے. تو ووڈ ورتھ نے کیا کہا، ایموشن از اے مووڈ اور stirred up state of an organism. It is a stirred up state of feeling that is the way it appears to the individual himself. It is a disturbed muscular and glandular activity that is the way it appears to an external behavior. So these are some definitions given by different psychologists regarding emotions. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے واٹ آر دا مین کریکٹرسٹکس آف ایموشنز اور فیچرس آف ایموشنز. تو جو فرسٹ فیچر ہے، جو فرسٹ کریکٹرسٹکس آف ایموشنز ہے، وہ ہے فزیولوجیکل چینجز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، emotions are followed by physiological changes. That is, when we are under the spell of emotions, many physiological changes occur in us. For example, changes in the heartbeat, changes in pulse rate, changes in blood pressure, changes in digestive system, changes in hyperactivity of glands and nervous system take place. رائٹ. جس طرح میں نے ابھی کہا، اس بچے کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. جب اس نے ایلیفنٹ کو دیکھا ہے، اوبویسلی اس کے اندر بہت ساری چینجز آ جاتی ہے، رائٹ. جب ایلیفنٹ اس کی طرف جا رہا تھا تو اس میں وہ جو فزیولوجیکل چینجز بھی اپیئر ہوتی ہیں، یعنی ہارٹ بیٹ کا چینج ہونا، ہارٹ بیٹ کا بڑھنا، وہ پلس ریٹ، وہ بلڈ پریشر، ڈائجسٹو سسٹم، وہ نروس سسٹم، اوور آل ان میں چینجز آتی ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں ایوری ایموشنل ایکسپیرئنس انوالوز مینی فزیکل اینڈ فزیولوجیکل چینجز. Some of the changes which express themselves as overt behavior are easily observable. For example, red eyes, flushed cheeks, beating of the heart, choke in the voice, or an attack on an emotion aroused stimulus. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم کہہ سکتے ہیں جو فرسٹ فیچر ہے ایموشنز کا وہ ہے فزیولوجیکل چینج، رائٹ. جو نیکسٹ ہے دیٹ از ڈسپلیسمنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سم ٹائمز ایموشنز آر ڈسپلیسڈ. If we are angry and a person comes and insists on doing something against our will, the emotion of anger may soon be transferred to him. On him, usually a weak husband
transfers his anger from his wife to his servants. یعنی ڈسپلیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی یہ جو ایموشن ہے مطلب یہ چینج بھی ہوتا ہے فرام ون پرسن ٹو اندر. میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایموشنز کیا ہوتا ہے؟ مطلب مان لیجئے کوئی ایک انسان بیٹھا ہوا ہے, اس کے اندر وہ ایموشن آف اینگر ہے, رائٹ؟ تو ایموشن آف اینگر ہے, جب وہ بیٹھا ہے, وہ سوچ رہا ہے کچھ, تو اچانک ایک آدمی آتا ہے اس کے پاس اور وہ اس سے بہت ساری باتیں کرتا ہے یا بہت ساری ایکٹیویٹی کرنے کو کہا جاتا ہے. جب وہ زیادہ انسسٹ کرتا ہے اور یہی انسان جس کے پاس وہ اینگر آف ایموشن ہے وہ اس کے ساتھ پھر مطلب لڑائی جھگڑا کرتا ہے کیونکہ اس کے خلاف وہاں پہ بات ہو رہی تھی, رائٹ؟ یا میں ایسا کہوں گا ایز یوزولی یعنی آج بھی ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ایک ہسبینڈ جب وہ اس کے اندر وہ اینگر ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی وہ ڈسٹرب اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے, جب وہ کسی ڈسٹرب اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے, یعنی ایگزامپل کوئی مطلب ہسبینڈ وائف آپس میں ان میں وہ آئی کین سے وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اس کے بعد مطلب ہسبینڈ کے اندر وہ ایموشن آف اینگر مطلب وہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے, اس اینگر کو کنورٹ کرتا ہے اپنے سرونٹس پر, رائٹ؟ تو سرونٹس مینز جو اس کے نوکر ہوتے ہیں گھر میں, وہ اپنا جو غصہ ہے انہی پہ نکال دیتا ہے, رائٹ؟ یا آپ نے کرکٹ میں بھی دیکھا ہوگا جب کسی بالر کو کوئی بیٹسمین چھکا لگاتا ہے, لگاتار چھکے لگاتے ہیں, اوبویسلی یہ جو بالر ہوتا ہے یہ غصے میں آ جاتا ہے, اس کے بعد وہ بیمر یا وہ باؤنسر مارنے کی کوشش کرتا ہے. دس از کالڈ ایموشن آف اینگر. تو اس کے بعد ایک اور فیچر ہے دیٹ از رائز ایبرپٹلی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, emotions arise abruptly but die slowly. An emotion, when once aroused, tends to persist and leaves behind an emotional mood. It is only suddenly that we start feeling an emotion and it dies gradually. An angry man remains angry for a long time and expresses his anger on everyone, whether he is innocent or guilty. The school teacher, annoyed by his wife, may beat innocent children for no serious fault of theirs. تو ایموشن کا ایک اور فیچر یہ ہے, ایک اور کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ یہ اچانک ظاہر ہوتا ہے, رائٹ؟ یعنی کسی بھی بات پہ انسان کے اندر وہ ایموشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں یہ اچانک مطلب ایبرپٹلی رائز ہو جاتا ہے, لیکن یہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے, یعنی اٹ ڈائز سلولی. فار ایگزامپل, یعنی اگر ایک ٹیچر گھر میں کسی پرابلم کی وجہ سے, گھر میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جب یہ اسکول اٹینڈ کرتا ہے تو اس کے اندر وہ ایموشن ایک ہوتا ہے, ایموشن آف اینگر ہوتا ہے. اوبویسلی اس ایموشن کو کم کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے کبھی کبھی کیا کرتا ہے یہ مطلب کبھی کبھی اپنے جو کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کسی بھی مطلب ان کا کوئی ریزن نہیں, تو ان کا کوئی وجہ نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ ان کو وہاں پہ پیٹتا ہے, ڈانٹتا ہے. تو دیٹ از وائی یعنی مطلب ان ادر ورڈس آئی کین سے لڑائی جھگڑے مطلب ہسبینڈ اور وائف کی ہوتے ہیں, لیکن بیچ میں جو انوسنٹ بچے ہوتے ہیں یہ اس میں بیچارے انوالو ہو جاتے ہیں, ان کو وہاں پہ مطلب مار پیٹ ہو جاتی ہے. تو دیٹ از کہا گیا ہے یہ جو ایموشن ہے رائز ایبرپٹلی. ایک اور ہے دیٹ از فیلنگس, دا کور آف ایموشنز. ڈیئر اسٹوڈنٹس, the core of an emotional experience is feelings. Every emotional experience or reaction involves feelings such as anger, fear, or joy. Emotion is accompanied by feelings of pleasantness or unpleasantness. These two primary feelings give birth to various emotions. Feelings and emotions both are affective experiences. جو نیکسٹ فیچر ہے دیٹ از ہیو سوئنگس. ہیو سوئنگس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایموشنز ہیو سوئنگس. ون ایموشن may give rise to another emotion of a different nature. Disappointment due to getting low marks in the examination give rise to anger towards the examiner. Fear
dejection and anger may operate simultaneously, right? جب کوئی بچہ کسی ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے یا ایگزام میں کم مارکس لاتا ہے، اوبویسلی اس کے اندر جو ایک ایموشن ہوتا ہے وہ اوبویسلی پھر کیا کرتا ہے، اس میں وہ ایموشن آف وہ ہیٹ یا ایموشن آف وہ اینگر دوسرے کے اوپر بھی لگاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی اسٹوڈنٹ کے ایگزام میں کم مارکس آئے ہیں تو پھر وہ جو ایگزامنر ہوتا ہے یعنی اس کو بھی وہ برا بلا کہتا ہے. اور جو لاسٹ ہے دیٹ از ڈفرینٹ اسٹیمولی. ایموشنز کے ڈفرینٹ اسٹیمولس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل فیئر کین بی اروزڈ ڈیو ٹو لاؤڈ نوائز, ڈارک پلیسز, اسٹرینج آبجیکٹس, faces and animals. So dear students, this is all about meaning and characteristics of emotions. Thank you. Have a nice day.